الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو أعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام حضرات، سورہ مزمل کے آخری رکوع کی طویل آیت کا کچھ حصہ آپ کے سامنے ہے. سورہ مزمل ابتدائی صورتوں میں سے ہے جو دوسرے یا تیسرے مقام پر اس کا نزول ہوا، اور پھر اس کا جو دوسرا رکوع ہے وہ پہلے رکوع سے 1 سال بعد نازل ہوا ہے. پہلا رکوع 1 سال پہلے، دوسرا 1 سال بعد. تو اس دوسرے رکوع میں جو ایک ہی آیت ہے پورے رکوع میں، اس کا کچھ حصہ آپ کے سامنے ذکر کیا. تو اس حصے کا ترجمہ یہ ہے کہ رکوع کے پہلے حصے میں ساری رات عبادت کرنے کا اور نماز پڑھنے کا حکم تھا. یا ایھا المزمل قم اللیل، ساری رات قیام کیجیے. پھر تھوڑی سی تخفیف کی، الا قلیلا، مگر تھوڑا سا آرام بھی کیجیے. پھر اس میں کتنا کیجیے؟ آدھا کیجیے، کچھ گھٹا دیجیے، کچھ بڑھا دیجیے، لیکن بہرحال رات بھر کی عبادت کا شروع میں حکم تھا. 1 سال گزرنے کے بعد اس سورت کا دوسرا حصہ نازل ہوا، اور اس میں مزید تخفیف کی کہ بس جتنا ہو سکتا ہے اتنا ہی پڑھو. تو اس کی وجہ بتائی کہ عالم ان سیکون منکم مرضی، اللہ کو پتا ہے کہ تم میں کوئی بیمار بھی تو ہوں گے. وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، اور کچھ ایسے اور لوگ ہوں گے جو زمین میں اللہ کا فضل یعنی روزی کی تلاش کرنے کے لیے بھی آئیں جائیں گے، سفر پہ ہوں گے. تو ان کے لیے ساری رات کی یا آدھی رات کی عبادت دشوار ہوگی. اور آگے چل کر ایسا موقع آئے گا کہ کچھ لوگ اللہ کے راستے میں لڑیں گے بھی، تو ان کے لیے ساری رات کا یا زیادہ رات کا قیام مشکل ہوگا. سو حکم یہ ہے کہ فقرؤوا ما تیسر منہ، بس جتنا تمہیں آسان ہو اتنا ہی قرآن رات کی نماز میں پڑھ لیا کرو. اب تحدید نہیں. پھر فرمایا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کرو، نماز ٹھیک طریقے سے پڑھو، جتنی بھی پڑھنی ہے جیسے کہ اس وقت کے لحاظ سے، اور زکوٰۃ دو. وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسنہ بھی دو. تو یہ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا
اور اجر و ثواب کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ اچھا ہوگا، اور اللہ سے معافی بھی مانگتے رہو کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ آیت کے اس حصے کی تلاوت کا مقصد یہ تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ دونوں عبادتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح نماز اولین عبادت ہے، اس طرح زکوٰۃ بھی اولین عبادت ہے، اور مکہ میں یہ عبادت فرض ہو چکی تھی، لیکن اس وقت زکوٰۃ کی تفصیلات سے آگاہ نہیں کیا گیا تھا کہ کن مالوں میں زکوٰۃ ہے، کتنی زکوٰۃ ہے، کن کو دینی ہے۔ بس اتنا سا حکم تھا کہ بس زکوٰۃ ادا کرو، یعنی اپنے مال میں سے کچھ حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو بس۔ تو مکی زندگی میں زکوٰۃ کا یہی مطلب تھا۔ جب مدینہ منورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منتقل ہوئے تو اب زکوٰۃ کے قانون کا باقاعدہ تفصیل سے ذکر ہوا کہ کن کن مالوں میں زکوٰۃ ہے، کتنی کتنی زکوٰۃ ہے جی، اور یہ کہ کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے۔ تو یہ ساری تفصیلات جو ہے پھر مدنی زندگی کے اندر طے ہوئی۔ زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ اگر اسلام کا خلاصہ کوئی آپ سے پوچھے تو آپ کہہ سکتے ہیں دو لفظوں میں کہ اسلام کیا ہے؟ اللہ کی بندگی، اللہ کے سامنے عجز و نیاز کو پیش کرنا، اپنی انتہائی عاجزی اور پستی کا اظہار اللہ کے سامنے کرنا، اور اس کا بہترین ذریعہ نماز ہے۔ جتنی عاجزی انکساری نماز میں ہوتی ہے اتنی کسی دوسری عبادت میں نہیں ہوتی۔ اور اللہ کے احکامات کے سامنے نفس کو مغلوب کرنا اور دبا کے رکھنا، اس کے لیے روزے کی عبادت ہے۔ اللہ سے عشق و محبت کا اظہار کرنا، اس کے لیے حج کی عبادت ہے۔ تو بہرحال ان تین عبادات کا تو تعلق ہوا اللہ سے۔ تو اللہ کی بندگی ہے، اور دوسری بندگان خدا کی مدد، بندگان خدا کی اعانت اور مدد، یہ ہے اسلام کا خلاصہ۔ تو اللہ کی بندگی کے تین طریقے ہوئے، نماز، روزہ اور حج، اور زکوٰۃ یہ بندگان خدا کی امداد اور تعاون اور ان کی بہتری اور ان کی بھلائی اور ان سے تعلقات کا جوڑنا، الفت اور محبت کا پیدا کرنا، اس کے لیے زکوٰۃ کی بات مخرج ہے۔ چونکہ یہ دو چیزیں اسلام کا خلاصہ ہیں، اس لیے قرآن حکیم میں عبادات کے ضمن میں سب سے زیادہ زور ان دونوں عبادتوں پر دیا گیا ہے۔ نماز تو بہت زیادہ زور دیا گیا اس پر جی، اور ہر فرد بشر، ہر مسلمان پر نماز فرض ہے، ٹھیک ہے، مرد ہو یا عورت ہو۔ لیکن زکوٰۃ کے لیے کنڈیشن ہے کہ وہ صرف مالدار لوگوں کو دینی ہے، مالدار نہیں ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں۔ اس کی ایک لمٹ ہے، وہاں تک مال پہنچے گا پھر آپ زکوٰۃ دیں گے، اس سے کم ہے تو آپ کی پر زکوٰۃ لاگو نہیں ہوتی۔ لیکن یہ دونوں عبادتیں کہیں کہیں اللہ نے ملا کر ذکر فرمائی ہیں اور کہیں دونوں کو الگ الگ۔ نماز کا تقریباً 109 دفعہ قرآن میں ذکر ہے، اللہ اکبر، جتنا کسی دیگر بات کا ذکر نہیں۔ اور زکوٰۃ کا نماز کے ساتھ ملا کر 32 جگہ ذکر ہے، اقیم الصلاوات الزکاۃ، اقیم الصلاوات الزکاۃ، نماز قائم کرو زکوٰۃ دو جی۔ اور اس کے علاوہ 15 جگہ صدقات کے ضمن میں بھی زکوٰۃ کا ذکر ہے، کیونکہ صدقہ کا اطلاق زکوٰۃ پہ بھی ہوتا ہے اور نفلی صدقے پہ بھی ہوتا ہے۔ تو بہرحال بڑی کثرت سے اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ نبی کریم علیہ السلام کے ارشاد الزکوٰۃ قنطرۃ الاسلام، زکوٰۃ اسلام میں برج اور پل ہے۔
جس کی حیثیت برج کی ہے. جیسے ایک برج دو جگہوں کو آپس میں کنیکٹ کر کر ملاتا ہے، تو اس طریقے سے یہ عبادت بھی جوڑنے اور ملانے والی ہے، بندگان خدا کا آپس میں رابطہ اور تعلق پیدا کرنے والی ہے. اور جب اللہ کے حکم کی تعمیل ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی رابطے کا ذریعہ ہوگی. حق تعالی شانہ نے قرآن حکیم میں نماز اور زکوٰۃ کو اسلام کے ظاہری اسلام کی نشانی قرار دیا ہے کہ ایک آدمی اگر نماز اور زکوٰۃ دو عبادتیں کر رہا ہے تو فرمایا اس کو مومن سمجھو، اس کو اپنا بھائی سمجھو. ارشاد ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اگر یہ لوگ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، تو اب ان کا رستہ آزاد کر دو، ان کی پکڑ دکڑ چھوڑ دو، ان کو دشمن مت سمجھو، اللہ غفور رحیم ہے. اور سورہ توبہ میں دوسرے کا بھی یہ فَإِن تَابُوا، اگر یہ لوگ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر یہ دو عبادتیں یہ انجام دیں تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں، ان کو اپنا بھائی سمجھو. تو گویا اصل چیز جو ہے وہ تو ایمان ہے. ٹھیک ہے، ایمان نہیں تو نماز کا اعتبار بھی نہیں، زکوٰۃ اور کسی بھی عبادت کا اعتبار نہیں. لیکن ایمان تو ایک قلبی چیز ہے، اس کا تعلق تو دل سے ہے، ظاہری چیز تو نہیں ہے کہ ہم دیکھ کے گئے کہ اس میں ایمان ہے یا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کو ایمان کی ظاہری نشانی کے طور پہ ذکر فرمایا کہ اندر کو ٹٹولنے کی ضرورت نہیں، اور تم اندر کو جھانک سکتے بھی نہیں ہو. تم ظاہری یہ دو عبادتیں دیکھ کر تسلی کر لو کہ یہ آدمی مسلمان ہے. تو بہرحال نماز اور زکوٰۃ کا آپس میں بڑا ہی جوڑ ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ نے وہاں دو باتوں کو جوڑ کر ذکر فرمایا ہے. دو چیزوں کو جوڑ کر ذکر فرمایا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے اگر ایک کو کرو تو دوسری نہ کرو تو دوسری کا بھی اعتبار نہیں ہے، اللہ کیا وہ دوسری بھی قبول نہ ہوگی. تو جوڑ کر ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر دونوں کی تو قبول ہوں گی، اگر دونوں میں سے ایک کی اور دوسری کو نہیں کیا تو جس کو کیا وہ بھی قبول نہیں. فرمایا انہی میں نماز اور زکوٰۃ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جا بجا ان دونوں کو ملا کر ذکر کیا، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اس لیے فرماتے ہیں کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کی نماز بھی قبول نہیں. قبول نہ ہونے کا مطلب یاد رکھیے کہ اس پہ ثواب نہیں ہوگا. یہ نہیں کہ نماز سرے سے ہوئی نہیں اور اس کی آخرت میں پوچھ ہوگی، وہ بات نہیں. یعنی نماز کے اجر و ثواب کے لیے مفید ہونے کے لحاظ سے ضروری ہے کہ آپ دوسرے احکامات کی بھی تعمیل کریں، ورنہ فرض تو ادا ہو جائے گا لیکن اس پہ جو ثواب مرتب ہوتا ہے وہ رک جائے گا یا اس کے اندر کمی پیدا ہو جائے گی. ایسے ایک شخص ہے وہ زکوٰۃ تو دیتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، تو اس کی زکوٰۃ یوں تو ادا ہو جائے گی قانونی طور پہ، لیکن اس پہ جو اجر و ثواب ملتا ہے وہ نہیں ملے گا یا اس میں کمی ہو جائے گی. بہرحال زکوٰۃ اسلامی فرائض میں دوسرا فرض ہے اور ارکان اسلام میں تیسرا رکن ہے. سب سے پہلا رکن کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اس بات کی شہادت دینا، دل کے یقین کے ساتھ زبان سے اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ رکن اول ہے. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، دوسرا رکن ہے نماز قائم کرنا. وَإِيتَاءِ الزَّکَاةِ، اور تیسرا رکن ہے زکوٰۃ ادا کرنا. وَحَجِّ الْبَیْتِ، چوتھا بیت اللہ کا حج. وَصَوْمِ رمضان،
اور پانچواں جو ہے وہ رمضان ماہ کے روزے۔ تو 5 ارکان اسلام میں سے بالترتیب تیسرا رکن ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کا معنی ہے، یہ لفظ تزکیہ سے ہے، اس لیے کہ اس سے نفوس یعنی دل جو ہے نا، اس سے دل کا تزکیہ ہوتا ہے۔ کس سے؟ بخل سے۔ بخل قلبی بیماریوں میں سے بدترین بیماری ہے۔ اس کے ازالے کی صورت کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ اس لیے کہ زکوٰۃ من جملہ محبوب ترین چیزوں میں سے ایک ہے۔ مال محبوب ترین چیزوں میں سے، اور یہ ان چیزوں میں سے ہے کہ جن کی محبت اللہ نے خود دلوں میں پیدا کی ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی فاطر السماوات والارض نے دلوں میں محبت پیدا کی ہے، اس لیے اس محبت کا نام ہوتا ہے فطرتی محبت، پیدائشی محبت جو خود اللہ نے پیدا کی ہے۔ سورہ توبہ کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو گن کے بتاتے ہیں کہ جن کی محبت فطری ہے، اور ان کی بھی کہ جن کی محبت عقلی ہے۔ فطری وہ ہے جو فاطر نے خود دل میں پیدا کی ہے، اور عقلی اس محبت کو کہتے ہیں جو دلائل سے پیدا کی جاتی ہے۔ دلائل کے ذریعے سے جن چیزوں کی محبت دل میں آئے وہ عقلی ہے، اور خود اللہ نے جو پیدا کی ہے وہ فطری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں، قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم، اگر تمہارے باپ یعنی باپ دادا، تمہارے اولاد، تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ اور خاندان، 4 ہو گئی، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال جو تم نے جمع کر کے رکھا ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تمہارا وہ بزنس کاروبار کہ جس کی کساد بازاری سے تم ہر وقت ڈرتے رہتے ہو، جس کے اندر مندہ ہونے سے ڈرتے ہو، جس کے اندر خسارہ ہونے سے، نقصان ہونے سے ڈرتے رہتے ہو کہ کہیں اس میں نقصان نہ ہو جائے۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہارے وہ پسندیدہ مکان جو تم نے بنائے ہیں، خوشنما، آرام دہ، دیدہ زیب مکان، ترضونہا، جو تمہارے دل پسند ہے۔ احب، کتنی چیزوں کی؟ 7۔ ان 7 چیزوں کی محبت اللہ نے دل میں خود ہی ڈالی۔ یہ ہر آدمی کی دل پسند چیزیں ہیں، کوئی ان کی پسند اور محبت سے انکار نہیں کر سکتا، اور نہ ان کی محبت کو دل سے نکال سکتا ہے، اور نہ ہی دل سے نکالنے کا کوئی حکم ہے۔ ہاں اتنی سی بات ہے کہ احب الیکم، اگر یہ چیزیں زیادہ پیاری ہیں تم کو، پیاری بے شک ہوں، اگر زیادہ پیاری ہیں تم کو، کس سے؟ من اللہ، اللہ سے۔ اور اللہ کی محبت فطری نہیں، عقلی ہے، عقلی ہے۔ ورسولہ، اور تمہیں یہ چیزیں زیادہ پیاری ہیں اللہ کے رسول سے، رسول کی محبت بھی عقلی ہے، فطری نہیں۔ وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں جد و جہد، کوشش، محنت اس کے دین کی برتری کے لیے۔ اس عمل سے بھی اگر یہ چیزیں تمہیں زیادہ پیاری ہیں تو یہ ہے نقصان۔ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنا کوئی حکم لائے، کوئی عذاب بھیجے۔ تو 3 چیزیں ذکر فرمائیں، اسلام کی محبت، پیغمبر اسلام کی محبت، اللہ کی محبت، یہ غالب ہونی چاہیے، اور باقی جو 7 چیزیں ہیں ان کی محبت ان کے مقابلے میں کم ہونی چاہیے، بس اتنا سا مطالبہ ہے۔ اب دیکھیے ان چیزوں میں ایک کیا ہے؟ اموال اقترفتموہا،
وہ جو مال تم نے جمع کیے ہیں وہ تمہارے بڑے پیارے ہیں. تو مال ایک محبوب ترین چیز ہے انسان کی، اور بسا اوقات اس کی محبت اتنی غالب ہو جاتی ہے کہ یہ جو باقی چیزیں ہیں نا محبوب، ان سے بھی آدمی تعلقات توڑ دیتا ہے مال کی وجہ سے، اور مال کی وجہ سے قریب ترین رشتوں سے بھی آدمی اپنے آپ کو نکال دیتا ہے. اور کبھی کبھی اتنی زیادہ محبت ہوتی ہے کہ مال کے تحفظ میں جان کو بھی دے دیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اتنا زیادہ پیارا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اتنا زیادہ پیارا ہے تو اس کے پیار کو ذرا کم کرنے کے لیے نسخہ تجویز ہوا. ایک تو یہ کہ ایک لمٹ تک مال پہنچے تو اس میں سے اتنی زکوٰۃ لازمی نکالو تاکہ اس کی محبت کم ہو. اور دوسری چیز جو ہے، اس فرض زکوٰۃ کے علاوہ بھی وقتاً فوقتاً صدقہ کے طور پہ کچھ نہ کچھ نکالتے ہی رہو تاکہ اس کی زیادہ محبت نہ رہے. کیونکہ زیادہ محبت ہو گئی تو پھر یہ ہے کہ جو مقابلے کی چیزیں جن کی محبت غالب ہونی چاہیے نا وہ نہ رہے گی، اور اس طرح بیلنس برابر نہیں ہوگا. تو بہرحال زکوٰۃ کا ایک مقصد کیا ہے کہ انسانوں میں الفت اور محبت پیدا ہو جی، اور معیشت کا توازن برقرار رہے. امیر حد سے زیادہ امیر نہ بن جائے اور غریب حد سے زیادہ غریب نہ رہے، ورنہ غربت اور عمارت بھی ایک فطرتی نظام ہے، قدرتی نظام ہے، لیکن اس میں ایک اعتدال رہنا چاہیے. اس لیے زکوٰۃ اور صدقات کے اسلام کے اندر یہ نظام ہے کہ معیشت توازن میں رہے گی، اور امیر غریب میں جو بودھ ہے، دوری ہے اور مخالفت کے جذبات ہیں، یہ جذبات الفت اور محبت میں تبدیل ہوں. جب آپ اپنی کمائی میں سے کسی کو دیں گے غریب کو تو اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی، تعلق جڑ جائے گا. تو ایک مقصد تو یہ ہے کہ معاشرے میں توازن ہوگا، الفت اور محبت ہوگی، کھینچا تانی امیر غریب میں نہیں رہے گی، اور دوسرا یہ کہ بخل کی بیماری جو دل میں ہے وہ بھی اس کا ازالہ ہو جائے گا. تو دو فائدہ ہوں گے اس سے، زکوٰۃ کی اور صدقات کی ادائیگی سے. دوسری طرف چونکہ مال انتہائی محبوب ترین چیز ہے، اگر اس میں سے زکوٰۃ ادا نہ کی گئی تو قرآن اور سنت میں اس کے لیے سخت وعید بھی ہے، سخت ڈراوا ہے، سخت تحدید ہے، اور سخت عذاب کی خبر دی گئی ہے. حق تعالیٰ شان فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وہ لوگ یہ خیال نہ کریں جو اس چیز کے دینے میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دیا ہے. یا یہ نقطہ یاد رکھیے کہ اسلامی نقطہ نظر یہ ہے کہ مال کی تقسیم اللہ کی طرف سے براہ راست ہوتی ہے. اس کو کتنا دینا ہے اللہ کے ہاں سے تقسیم ہوتی ہے، اور اس وقت ہو جاتی ہے جس وقت ابھی آدمی کی جان پڑتی ہے شکم مادر میں، رحم مادر میں، تو اسی وقت طے ہو جاتا ہے کہ اس کو کتنی روزی ملنی ہے اور کتنی عمر پائے گا دنیا میں، اور یہ کہ خوش نصیب ہوگا یا بد نصیب ہوگا. چند باتیں طے ہو جاتی ہیں. لہذا دنیا میں آنے کے بعد مقررہ روزی ہی اس کو ملتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشت فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ہم نے خود ہی معیشت تقسیم کی ہے، ہم نے خود معیشت تقسیم کی، ہر آدمی کو کتنا دینا ہے. اس لیے یہ فطرتی نظام ہے.
اور جو نظام اس سے ٹکراتا ہے کہ نہیں سب کو برابر ہونا چاہیے، وہ غیر فطری نظام ہے، کبھی نہیں چلے گا، نہ دنیا میں چلا ہے کبھی۔ اور لوٹ کھسوٹ کا نظام بھی غیر فطرتی ہے کہ جو اسلام نے جائز ذرائع کمانے کے ذکر کیے ہیں بس انہی سے آپ کماؤ، ادھر ادھر مت گھومو۔ جو ادھر ادھر جاتے ہیں تو وہ بھی غیر فطرتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نظام معیشت ہم نے خود طے کیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ اگر سب کو برابر سطح پہ رکھتے تو نظام کائنات بگڑ جاتا، نظام کائنات بگڑ جاتا، کوئی کسی کا کام آتا پھر۔ تو اس لیے یہ تفاوت اور کمی بیشی اور اونچ نیچ رکھی ہے، کسی کو زیادہ کسی کو کم، تاکہ لوگ ایک دوسرے کے کام آئیں، اور یہ ایک سسٹم ہے جو چلتا رہے۔ تو اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو یہ خیال کرتے ہیں، یعنی وہ یہ خیال نہ کرے کہ جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے اس میں وہ بخل کرتے ہیں، تو وہ یہ خیال نہ کریں وہ خیر لہم کہ ان کا یہ بخل کرنا کوئی اچھی بات ہے، بل ہوا شر لہم بلکہ یہ بخل ان کے حق میں بہت بری چیز ہوگی۔ اب بری کیا ہوگی؟ اس کا اظہار دنیا میں تو نہیں ہوگا، اس کا اظہار دنیا سے جانے کے بعد ہوگا۔ وہ کیا؟ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ مال جس میں بخل کیا، زکوٰۃ ادا نہیں کی، دوسروں کے حقوق ادا نہیں کیا، زکوٰۃ کے علاوہ بھی حقوق ہوتے ہیں نا، صرف زکوٰۃ ہی تو نہیں ہے، زکوٰۃ کے علاوہ بھی حقوق ہیں۔ تو جس نے مال کے اندر سے حقوق ادا نہیں کیے تو یہ مال بروز قیامت توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ توق سونے چاندی کا زیور نہیں ہوگا، لاکٹ نہیں ہوگا، اس کی تشریح نبی کریم علیہ السلام نے فرمائی من آتاہ اللہ مالا، کہ جس شخص کو اللہ نے دنیا میں مال دیا، فلم یؤد زکاتہ، اور اس نے اس مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کی، مثل لہ یوم القیامت شجاعا اقرع، اس مال کو قیامت کے دن گنجا سانپ بنا دیا جائے گا، ایسا سانپ جس کے سر پہ بال نہیں ہوتے۔ جس سانپ کے سر پہ بال نہیں ہوتے یہ سخت زہریلا ہونے کی نشانی ہے کہ زہر کی وجہ سے بال اڑ گئے، تو زہریلا سانپ بنایا جائے گا اس کا وہ مال، لہو زبیبتان، اور اس سانپ کے آنکھوں پر بھی 2 نقطے ہوں گے، یہ اور زہریلا نشانی اس کی نشانی ہوتی ہے، آنکھوں پر بھی نقطے ہوں گے، تو یہ سانپ اس کے مالک کے گلے میں ڈال دیا جائے، لپیٹ دیا جائے گا۔ ثم یاخذ بلازمۃ، یعنی شدقہ، اور پھر وہ اس کے دونوں رخسار جبڑے ان کو پکڑے گا، ادھر سے بھی ادھر سے بھی، ادھر سے ڈسے گا کبھی ادھر سے ڈسے گا، اور ساتھ میں کہے گا انا مالک وانا کنزک، میں تیرا مال اور تیرا خزانہ ہوں جو جمع کر کے رکھا تھا، اور جس میں سے اللہ کے حقوق ادا نہیں کیے تھے، بندوں کے حقوق ادا نہیں کیے تھے، تو میں کوئی باہر کی چیز نہیں ہوں، تیرا اپنا سرمایہ۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ یکنزون الذہب والفضہ، جو سونا چاندی، یہ خلقتی مال ہے یا اس کے علاوہ جو بھی مال ہو، جو لوگ سونے اور چاندی کو یکنزون خزانہ بنا کے رکھتے ہیں، یعنی مطلب یہ کہ اس میں سے زکوٰۃ اور زکوٰۃ کے علاوہ اور جو حقوق ہیں وہ ادا نہیں کرتے، تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اس مال کو یوم یحمى علیہ فی نار جہنم کی آگ پہ اس سونے چاندی کو گرم کیا جائے گا،
سرخ کیا جائے گا. فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اور پھر اس سلگتے ہوئے سونے چاندی کو اس سے ان کی پیشانی پہ داغ لگایا جائے گا، دونوں پہلوؤں پہ بھی داغ لگایا جائے گا، پیٹھ پہ بھی داغ لگایا جائے گا. اور ساتھ میں کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، کہ یہ وہ مال ہے جو تم نے اپنے لیے خزانہ بنا کے رکھا تھا. یہ کوئی بار کی چیز نہیں، تمہارا اپنا سرمایہ ہے، تمہارا محبوب مال ہے. اس کی مزید تشریح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اس طرح ہے. فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جن لوگوں نے اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کی، اگر وہ مال از قسم سونا چاندی ہے، نقد روپیہ ہے جی، تو اللہ تعالیٰ اس مال کو حکم دیں گے فرشتوں کو کہ جہنم کی آگ پر اس کی پلیٹیں بنائیں، پلیٹیں بنا کر ان کو سرخ کریں جی. اور سرخ کرنے کے بعد پھر ایک روایت میں ہے کہ اس آدمی کو لٹایا جائے گا اور پھیلایا جائے گا. اس کو اتنا پھیلایا جائے گا جتنا اس کا مال ہوگا، اس کا جسم اتنا بڑا کیا جائے گا جتنا مال ہوگا جی، تاکہ وہ سارا سرمایہ اور پلیٹیں اس کے جسم پر برابر طور پہ جوڑ کے رکھی جا سکیں. دیکھیں یہ محشر کے میدان کی سزا ہے، آگے کی بھی نہیں. وہ رکھی جائیں گی اور جب وہ ٹھنڈی ہو جائیں گی تو پھر دوبارہ گرم کر کے رکھی جائیں گی، پھر ٹھنڈی ہوگی تو دوبارہ رکھی جائیں گی. اور اس وقت تک یہ عذاب اس کو ملتا رہے گا جب تک کہ سارے لوگوں کا فیصلہ نہیں ہو جاتا. جب سب کا فیصلہ ہو جائے گا پھر اس کے بعد یا وہ جہنم کے رستے میں بھیجا جائے گا یا جنت. اگر اس کی سزا پوری ہوگی تو جنت میں چلا جائے گا، اور پوری نہیں تو مزید سزا کے لیے جہنم میں چلا جائے گا. فرمایا کہ جس کے جانور تھے اور اس میں سے اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو بھی اس کو مالک کو لٹایا جائے گا، اور وہ جانور بھی پیدا کیے جائیں گے دوبارہ، اور ان کو قطار میں گھمایا جائے گا. وہ اپنے مالک کے اوپر سے گزریں گے. اونٹ ہیں، گائے بھینسیں ہیں، بھیڑ بکریاں ہیں، جو بھی ہیں جن میں زکوٰۃ ہوتی ہے اور زکوٰۃ نہیں دی تھی، وہ مالک کو پاؤں سے بھی لتاڑیں گے، سینگوں سے بھی ماریں گے، اور منہ سے بھی ان کو نوچیں گے، اور گھومتے گھومتے جائیں گے. ٹھیک ہے. اور جب آخر والا جانور گزرے گا تو پہلا پھر دوبارہ پہنچ جائے گا پورے دائرے میں. اور یہ سزا بھی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ اعلی محشر کا فیصلہ نہیں ہوگا. فیصلہ ہونے کے بعد دیکھا جائے گا کہ سزا پوری ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، پھر تو جنت میں چلا جائے گا. اور ابھی سزا پوری نہیں ہوئی تو مزید سزا کاٹنے کے لیے جہنم میں بھیج دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سورہ حمزہ میں فرماتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو دوسروں کے پیٹھ کے پیچھے ان کی برائیاں بیان کرتے ہیں. غیبت. لمزہ، اور وہ جو آمنے سامنے برائی بیان کرتے ہیں. آمنے سامنے جو برائی بیان کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں تانا. یہ بھی جرم ہے، یہ بھی گناہ ہے. پیٹھ پیچھے کی جائے اس کو غیبت کہتے ہیں، یہ بھی جرم ہے. تو مطلب ہے کہ کسی مسلمان کو بہرحال ذلیل کرنا، اس کی پوزیشن کو گرانا، پیٹھ پیچھے اس کے عیب بیان کر کے یا منہ در منہ، یہ دونوں جرم ہیں. فرمان کے لیے ویل ہے. الذی جمع مالا وعددا، یہی شخص وہ ہے جو مال بھی جمع کرتا ہے اور پھر اس کو گن گن کے رکھتا ہے. گن گن کے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سے حقوق ادا نہیں کرتا.
نہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے نہ دوسری. اور یحسب ان مال اخلدا، اللہ فرماتے ہیں کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ کی زندگی دے گا، کہ جتنا مال زیادہ ہوگا اتنی زندگی بھی زیادہ ہوگی؟ کبھی نہیں بھائی، زندگی تو اتنی ہوگی جتنی اللہ نے مقدر کی ہے. مال کے بڑھنے سے زندگی نہیں بڑھتی. یحسبون مال اخلدا، کلا نہیں، لینبذن فی الحطمہ، اس کو ضرور، اس شخص کو ضرور جس نے اپنے مال میں سے حقوق ادا نہیں کیے، خطمہ میں ڈالا جائے گا. وما ادراک ما الخطمہ، آپ کو کس نے بتایا کہ خطمہ کیا چیز ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے. وہ دنیا کی آگ نہیں جس کو لوگ سلگاتے ہیں، یہ تو معمولی درجے کی آگ ہے. جو اللہ نے بھڑکائی ہے وہ سخت ترین آگ ہے، اس میں اس کو جھونکا جائے گا. اس آگ کی حیثیت یہ ہے کہ تطلع علی الافئدہ، وہ بیک وقت اندر اور باہر سب پر حاوی ہوگی. دنیا کی آگ تو پہلے اوپر سے کھال جلائے گی، پھر کہیں چلتے چلتے اندر تک پہنچے گی. جہنم کی آگ ایسی تیز ہے کہ وہ ظاہر اور دل پر بیک وقت اثر انداز ہوگا، اتنی سخت. تطلع علی الافئدہ. اور ان عالم موصدہ، بے شک یہ آگ ایسے لوگوں پر مون دی جائے گی، فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں. جہنم تو خود کیا ہے؟ آگ کا مجموعہ. پھر اس میں آگ کے ستون ہوں گے اندر سے کھوکھلے. تو مجرم کو اس آگ کے ستون میں ڈالا جائے گا، پلر میں ڈالا جائے گا جی، چاروں طرف آگ، پھر اوپر سے بھی آگ کا ڈھکن اور نیچے بھی آگ، چاروں طرف آگ. تو برادران محترم، بڑا سنگین معاملہ ہے. اللہ کے مقرر کردہ فرائض میں کمی اور کوتاہی کرنا، اگر انکار کیا تو کفر ہے، ادا نہ کیا تو یہ سزا ہے. زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کیا تو کفر ہے، لیکن زکوٰۃ فرض تھی اور ادا نہیں کی تو یہ سزا ہے. تو زکوٰۃ عبادت ہے، اور عبادت اس کو کہتے ہیں جو اللہ نے مقرر کی ہو، لہذا یہ ٹیکس نہیں ہے. اور ٹیکس کی ادائیگی سے کوئی زکوٰۃ ادا نہ ہوگی، اس لیے کہ وہ تو حکومتیں مقرر کرتی ہیں اپنی ضروریات کے لیے، اور جب چاہتی ہیں، جن چیزوں پہ چاہتی ہیں ٹیکس لگاتی ہیں، پھر کم بھی کرتی ہیں، کچھ بڑھاتی بھی ہیں. لیکن زکوٰۃ عبادت ہے، اس لیے روز اول سے جس مال پہ مقرر کی ہے اسی پہ ہے، اور جتنی اس کی لمٹ مقرر کی ہے وہی ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی. بعض لوگ کہتے ہیں جی ہیرے اور جواہرات پہ کیوں نہیں ہے، وہ تو ڈائمنڈ پہ کیوں نہیں ہے، پلاٹینم پہ کیوں نہیں ہے؟ یہ تو عبادت ہے. اللہ نے چھوٹ دی تو آپ کو ضروری ہے کہ آپ ان چیزوں پہ زکوٰۃ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، بطور صدقہ آپ اس میں سے دیں، لیکن اللہ نے تو صرف سونا چاندی یا مال تجارت پہ زکوٰۃ عائد کی ہے. باقی دھاتوں پر اللہ نے زکوٰۃ مقرر نہیں کی، وہ چاہے جتنی مالیت کی کیوں نہ ہو، جس پہ کی ہے آپ اسی میں سے دیں. تو سونا چاندی اور ہر وہ چیز جو بیچنے کے لیے خریدی گئی ہے، جس کو مال تجارت کہتے ہیں، اور کرنسی نوٹ ہر ملک کے وہ سونے اور چاندی کی مد میں آتے ہیں. ان چیزوں پہ زکوٰۃ. پھر اس کی بھی حد ہے کہ سونا وہ 479.78 گرام اگر ہو جائے تو پھر زکوٰۃ ہے، اس سے کم نہیں، یعنی 7.5 تولہ، اس سے کم میں نہیں، 7.5 ہو جائے تو اس میں زکوٰۃ ہے. اور زکوٰۃ
2.5%، یعنی اس کی قیمت کا 2.5%۔ اور چاندی جو ہے وہ 35.612 گرام لمٹ ہے اس سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں، اور اتنی حد کو پہنچ جائے تو وہی 2.5% اس کی قیمت میں زکوٰۃ ہے۔ اور باقی جو مال تجارت ہے، یعنی جو چیزیں خریدی گئیں بیچنے کے لیے، تو ان کی قیمت جو ہے وہ بھی چاندی کے حساب سے لگائیں گے۔ اگر اس مالیت تک پہنچتی ہیں تو زکوٰۃ ہوگی، اس سے کم مالیت کی تو زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ایک تو یہ ہے، یہ تو الگ الگ۔ اور کسی کے پاس کچھ سونا، کچھ چاندی، کچھ نقد روپے ہیں، ہر ایک اپنی لمٹ کو نہیں پہنچتا لیکن کچھ ہے، اور سب کو ملائیں تو کوئی ایک نصاب بن جاتا ہے، تو تب بھی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ ان چیزوں کی زکوٰۃ میں یہ بھی ہے کہ سال پورا ہونے کے بعد زکوٰۃ دی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے کوئی مہینہ، کوئی تاریخ مقرر نہیں، اس لیے کہ نہیں معلوم کہ کون آدمی کس وقت صاحب نصاب بنتا ہے۔ تو جو آدمی جس وقت صاحب نصاب بنے، یعنی جس کے پاس اتنی مالیت ہو جائے، تو وہ اس دن تاریخ نوٹ کرے کہ آج کے دن میں صاحب نصاب بن گیا، یعنی مجھ پہ زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ ادا تو سال کے بعد کرنی ہے، لیکن اس وقت اتنی مالیت ہے کہ مجھ پہ زکوٰۃ، تو تاریخ نوٹ کرے۔ اگلے سال قمری سال، چاند کا سال کے لحاظ سے پھر اس تاریخ میں دیکھے کہ اب اس کے پاس کیا ہے، اتنا ہی ہے تو اتنی زکوٰۃ دے، کم ہو گیا تو زکوٰۃ فرق ختم ہوگی، زیادہ بڑھ گیا تو زیادہ کی زکوٰۃ دے۔ سال کے بیچ میں جو کمی بیشی ہوئی اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، سال کے شروع اور سال کے اینڈ پر دیکھا جائے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے اس چیز میں سونا چاندی، کرنسی نوٹ اور مال تجارت کے بارے میں۔ زمین کی پیداواروں کا مسئلہ جی کہ زمین سے جب بھی پیداوار ہو تو اس میں عشر یا نصف عشر دیا جائے گا، لیکن زیادہ تر جو زکوٰۃ دی جاتی ہے وہ ان چیزوں میں دی جاتی ہے۔ کسی کے پاس سونا چاندی ہے، اور سونا چاندی جس قسم کا بھی ہو، خام مال کی شکل میں ہو، برتن بنے ہوئے ہیں، زیورات بنے ہوئے ہیں، کوئی چیز بھی بنی ہوئی ہو، استعمال میں ہے یا استعمال میں نہیں، زکوٰۃ اس کی دینی ہوگی جب وہ اس لمٹ کو پہنچے۔ تو بہرحال یہ ہے۔ اچھا، اس میں قرضے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک پیداواری نوعیت کے، تجارت کے، کاروبار بڑھانے کے لیے قرضے ہوتے ہیں، ایک ضروریاتی زندگی کے قرضے ہوتے ہیں۔ اگر کسی نے ضروریاتی زندگی کے قرضہ لے رکھا ہے تو اس قرضے کو نکال کے پھر دیکھے کہ اب زکوٰۃ بنتی ہے یا نہیں، اس قرضے کو بیچ سے نکال دیں۔ فرض کریں کسی کی زکوٰۃ بنتی ہے 50,000، اور اس نے قرضہ بھی لے رکھا ہے ضرورت کے لیے 25,000، وہ اب 25,000 نکال کے باقی 25 کی زکوٰۃ دے گا، 50 کی نہیں دے گا۔ یہ تو ضرورت کا قرضہ ہے۔ ایک ہے کاروباری پیداواری قرضے، اس کی حیثیت یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ وہ قرضہ لے کر آپ نے اس سے کیا چیز خریدی ہے۔ اگر اس سے، مثال دیتا ہوں کہ فرض کریں ایک آدمی نے 50 لاکھ قرضہ لیا ہے جی، اور اس سے وہ ایک کارخانہ بنانا چاہتا ہے جی، تو اب کارخانے میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اس کے لیے پلاٹ، بلڈنگ جی، مشینری، اور ایک مال لا کر اس کے اندر تیار کیا جاتا ہے اور وہ مال پھر آگے بیچا جاتا ہے۔ تو قرضہ لیا 50,000، اب دیکھیں گے کہ اس 50,000 سے اس نے کیا بلڈنگ بنائی ہے، یا بلڈنگ خریدی ہے، یا مشینری منگوا کے لگائی ہے اس میں۔ اگر یہ چیزیں ہیں تو ان چیزوں پہ تو زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی بلڈنگ پہ، مشینری پہ، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں آمدنی کا ذریعہ ہیں ان پہ زکوٰۃ نہیں۔ ٹیکسی ہے، بس ہے، ٹرک ہے،
ان پہ زکوٰۃ نہیں. ان سے جو آمدنی ہوگی اس پہ زکوٰۃ ہے. تو بلڈنگ پہ مشینری پہ زکوٰۃ نہیں, ان سے جو آمدنی ہوگی اس میں زکوٰۃ ہے. جی تو اگر اس سے یہ چیزیں خرید بنائی ہیں تو چونکہ ان چیزوں پہ زکوٰۃ نہیں, زیادہ اس قرضے کو قرضہ نہیں سمجھا جائے گا. اور اگر اس سے خام مال خریدا ہے جو کارخانے میں بنایا جائے گا, تو چونکہ خام مال تجارتی سامان ہے, تجارتی سامان پہ زکوٰۃ ہوتی ہے, اس لیے اس قرضے کو نکالیں گے, کیونکہ اس سے جو مال خریدا اس پہ جو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے تو ڈبل تو زکوٰۃ نہیں ہوگی نا. اس مال سے آپ نے قابل زکوٰۃ چیز خریدی ہے تو اس قرضے کو نکالیں گے. لیکن اگر اس سے وہ چیز خریدی جس پہ زکوٰۃ نہیں تو اس قرضے کو نہیں نکالا جائے گا. ایک بات تو یہ ہوئی. ایک ہوتا ہے طویل المیعاد قرضہ, لمبے عرصے کا قرضہ, جیسے کہ یہاں مکان لیتے ہیں اور 30 سال میں واجب الادا قرضہ ہوتا ہے. تو یاد رکھیے طویل المیعاد قرضہ جو ہے وہ زکوٰۃ میں منحال نہیں ہوگا. آپ اس کو نکالیں اور پھر زکوٰۃ دیں, اسی کہ وہ آپ نے فوراً نہیں ہے نا, وہ تو قسط وار دینا ہے. تو اس سلسلے میں بعض اہل علم تو کہتے ہیں کہ سرے سے یہ قرضہ نہیں. بعض کہتے ہیں کہ 1 سال کی قسطیں ملا کر سکتے ہیں, 1 سال کی قسطیں نکال لیں اور باقی ساری قسطیں نہیں نکالیں, کیونکہ زکوٰۃ سال کے بعد ہی فرض ہوتی ہے. تو 1 سال کا قرضہ آپ قرضہ سمجھ لیں لیکن باقی نہیں. لیکن بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں, اس طرح سے قرضہ ہی نہیں ہے, آپ نے فوراً تو دینا ہی نہیں نا, منزلی طور پہ دینا ہے. دوبارہ طویل المیعاد یعنی جس کو مؤجل کہتے ہیں وہ قرضہ شمار نہیں ہوتا. زکوٰۃ کے لیے کوئی مہینہ تو مقرر نہیں ہے, ہر آدمی صاحب نصاب کب بنتا ہے یہ خود اس کو طے کرے. لیکن عام طور پہ رمضان المبارک کے مہینے میں زکوٰۃ لوگ دیتے ہیں, اس لیے کہ اس میں اجر و ثواب زیادہ ہوتا ہے. تو اگر کسی کا پہلے سے طے شدہ نہیں ہے کوئی مہینہ, وہ اپنا مہینہ بے شک رمضان کو قرار دے دے اور ہر سال رمضان میں زکوٰۃ دیا کرے پابندی کے ساتھ, ٹھیک ہے. لیکن جس کا پہلے سے کوئی طے شدہ ہے تو وہ اس مہینے میں اپنی زکوٰۃ کا حساب کر لیں, بے شک دیں, اس کے بعد آہستہ آہستہ رمضان میں دے دیں. دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت آدمی پر زکوٰۃ فرض ہو جائے, یعنی جس وقت اس کے پاس اس لیمٹ تک مال ہو جائے, تو سال گزرنے سے پہلے بھی زکوٰۃ دے سکتا ہے. سال گزرنے سے پہلے بھی اس سال کی زکوٰۃ دے سکتا ہے. فرض کریں کہ کوئی زیادہ حاجت مند آدمی آپ کو نظر آیا, تو اب یہ انتظار نہ کریں کہ سال گزرے گا تو میں دوں گا, ابھی سے زکوٰۃ سال کی آپ دے سکتے ہیں اس کو, بلکہ کئی سالوں کی پیشگی زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ اس وقت آپ اتنا مال رکھتے ہیں جس پہ سال کے بعد زکوٰۃ فرض ہوگی. اگر اتنا مال ابھی نہیں ہے تو پیشگی زکوٰۃ بھی نہیں دی جا سکتی. جی پلاٹ اور گھر وغیرہ, ہاں جی, پلاٹ اگر بیچنے کے لیے خریدا ہے تو وہ مال تجارت ہے, ہر سال اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہوگی اس پہ آپ اس کو زکوٰۃ اس کی دیں گے. گھر بھی جو بیچنے کے لیے لیا ہے, جو رہائشی گھر ہے نہیں, جو کرائے کے لیے گھر خریدے ہیں ان کا بھی نہیں, کیونکہ وہ آمدنی کا ذریعہ ہے, اور ان کا کرایہ اگر اتنا بچ جائے کہ سال کے بعد اتنا مال ہو جائے تو اس میں سے زکوٰۃ دیں, اس کی مالیت میں زکوٰۃ نہیں ہوگی. اور کوئی سلسلے میں پوچھنا تو پوچھ لیجیے. بہرحال ضروری کہ آپ بھی پوچھ لیں, آپ اگلے جمعے میں پوچھ سکتے ہیں. تو اس کے بعد جو انشاءاللہ اگلے جمعے پہ میں کچھ مزید زکوٰۃ کے بارے میں آپ سے گفتگو کروں گا, اور پھر یہ کہ مصارف زکوٰۃ کی زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جائے, اس لیے کہ یہ بھی ضروری ہے کہ مصارف کا پتہ ہو. اگر مصرف میں نہیں جاتی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ کن لوگوں کو دینی ہے, کن کو نہیں دینی, کون مستحق ہے کون مستحق نہیں ہے. تو مزید کچھ چند ایک مسائل اور یہ کہ مصارف کا ذکر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.